بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور تمام احباب سے اپیل ہے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ مسلمانوں کے 12ویں امام مہدی کے متعلق بیان کریں گے۔ قیامت سے پہلے ایک وقت آئے گا جب دنیا میں کفر پھیلے گا، زمین پر ہر جگہ ظلم اور بغاوت ہوگی، اسلام حرمین طیبین اور اولیاء متقی مقدسین اور ابدال کی مرضی تک محدود رہے گا۔ وہاں ہجرت کریں گے۔ تب سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ایک شخص پیدا ہوگا، وہ زمین پر ہر جگہ انصاف کو فروغ دے گا اور پانچواں بادشاہ ہوگا جو پوری زمین پر حکومت کرے گا۔ اسے امام مہدی کہتے ہیں۔ محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ عرب کا بادشاہ وہ شخص نہ ہو جو مجھ سے یا میرے گھر والوں میں سے ہو۔ اس کا نام میرے نام جیسا ہی ہوگا اور اس کے والد کا نام میرے والد جیسا ہی ہوگا۔ وہ آسمان کے ساتھ ساتھ زمین پر جگہ جگہ انصاف کو فروغ دے گا، جیسا کہ آسمان کے ساتھ زمین پر بھی ہر جگہ ظلم اور ناانصافی تھی۔ امام مہدی کا نام محمد ہوگا اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، جیسا کہ مبارک حدیث میں اشارہ کیا گیا ہے۔ وہ تمام عربوں اور غیر عربوں کا بادشاہ ہوگا۔ یہ مبارک حدیث واضح طور پر بیان کرتی ہے کہ امام مہدی ابھی پیدا نہیں ہوئے بلکہ وہ پیدا ہو گئے۔ مزید یہ کہ ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، امام حسن عسکری نہیں۔ امام مہدی حسنی سید اپنی پھپھی سے اور حسینی رشتے سے ہوں گے۔ اس کی خواتین ابا و اجداد یعنی ماں، پھپھی، نانی وغیرہ میں سے ایک ماں ہوگی جو سیدنا عباس رانی کی اولاد سے ہوگی، اس لیے وہ حسنی، حسینی اور عباسی بھی ہوں گے۔ یہ ان لوگوں کے بیان کی تردید کرتا ہے جو کہتے ہیں کہ محمد بن حسن عسکری امام مہدی ہیں۔ وہ ایک غار میں چھپا ہوا ہے کیونکہ وہ حسینی سید ہے، حسنی نہیں۔ مبارک صورت اخلاق، آداب اور عادات میں سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح ہوں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بالکل بے لوث نہیں ہوں گے۔ امام مہدی کا ظہور رمضان کے مہینے میں ابدال خانہ کعبہ کا طواف کرنے میں مصروف رہے گا۔ وہاں اولیاء سیدنا مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچانیں گے اور ان سے بیعت کی درخواست کریں گے۔ وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انکار کرے گا۔ غیب سے ایک پکار سنائی دے گی، یہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ مہدی ہے، اس کا حکم سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ لوگ اس کے دست مبارک پر بیعت کریں گے۔ وہاں سے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کو شام لے جائے گا۔ اس کا دور خیر و برکت سے بھرا ہوگا، زمین پر ہر جگہ انصاف ہوگا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امام مہدی امامت کے لباس میں آئیں گے، ایک اعلان کرنے والا آئے گا اور آواز بلند کرے گا، وہ مہدی اللہ کا خلیفہ ہے، اس لیے تم پر لازم ہے کہ اس کی اطاعت کرو۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان ہوگی، 313 لوگ بیعت کریں گے، بعد میں شام اور عراق کا ابدال اولیاء اللہ بھی اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ خلیفہ مہدی کی سخاوت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایک خلیفہ مہدی ہوگا جو لوگوں کو دولت ان کے ہونٹوں پر دے گا اور شمار نہیں کرے گا۔ اس نے یہ بھی کہا، ایک پاک ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، یقیناً اسلام اپنی اصلی حالت میں لوٹ آئے گا جس طرح مدینہ سے شروع ہوا۔ ایمان بھی صرف مدینہ میں ہوگا۔ حضرت مہدی کے دور میں خیر و برکت کا ظہور،
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مہدی میری آخری امت میں پیدا ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دور میں خوب بارشیں برسائے گا اور زمین اپنی پیداوار نکالے گی اور لوگوں کو مساوی طور پر مال عطا کرے گا، اور اس کے دور خلافت میں امت میں چوپایوں کی کثرت اور عظمت ہوگی، وہ خلافت کے بعد 7 یا 8 سال زندہ رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے دور خلافت میں امت اتنی خوشحال ہوگی کہ ایسی خوشحالی پھر کبھی نہیں دیکھے گی کہ میری طرف سے ہوگا، یعنی وہ امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے وقت مسجد میں ہوگا، وہ امام مہدی ہوں گے اور یہ امت محمدیہ کا بہت بڑا اعزاز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا امام اور امیر ایک سہل شخص مہدی ہوگا، اس وقت ان کا امام فجر کی نماز کے لیے آگے بڑھے گا، اچانک عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اس وقت آسمان سے نازل ہوں گے، امام مہدی پیچھے ہٹیں گے تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ امام کی پیشانی کے درمیان رکھیں گے اور کہیں گے آگے بڑھو اور دعا کرو، کیونکہ اقامہ صرف آپ کے لیے کہا جاتا ہے۔ امام مہدی علیہ السلام سے متعلق مذکورہ بالا حدیث حضرت شیخ علیہ السلام مولانا سید حسین احمد مدنی کی رسالہ المہدی فی الحدیث الصحیح سے لی گئی ہے۔ سیدنا مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 یا 9 سال حکومت کریں گے، جیسا کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے 7 یا 9 سال کے لیے۔ مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ 56 حدیث نمبر 11223۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔